قدر والی رات میں کہ جو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس سے نازل کیا ہے. یہ فلسفہ نزول قرآن کا بڑا کمال ہے، کیونکہ نازل کرنے کا اختیار بھی کلی طور پر اس نے اپنے پاس رکھا. اور اللہ نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا کہ یہ نوح نبی کی ایک دعا ہے، اور نوح فرما رہے تھے جب سفینہ چل پڑا، قل ربی انزلنی منزلا مبارکا فانت خیر المنزلین. اے میرے پروردگار، میں پہلا نوحہ خواہ ہو کر یہ دعا کر رہا ہوں، میں نچیوزہ ہو کر یہ دعا کر رہا ہوں کہ یہ میرا سفینہ جہاں بھی اترے وہ مبارک منزل پر اترے. وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو نازل کرنے والوں میں سب سے بہترین نازل کرنے والا ہے. بڑی توجہ فرمائیے گا بھائی، جہاں تک آواز جا رہی ہے آواز جتنی بڑھا سکے وہ بڑھا دیں، تاکہ میں اب رفتار تھوڑی سی بڑھانے لگا ہوں تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ پچھلے 8-9 منٹ ضائع ہوئے. تو نازل کرنے والوں میں سب سے بہتر نازل کرنے والا ہے. تو اللہ نے کیا نازل کیا؟ امجد بھائی، جعفر شاہ جی، اللہ نے قرآن میں 11 چیزوں کے لیے 13 مرتبہ لفظ انزلنا اتارا ہے. اس نے اعلان کر کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور. ہم نے نازل کیا ہے تورات میں ہدایت کو بھی اور نور کو بھی. پھر اسی نے آواز دے کے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ہم اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے لیسا لیسا ہو جاتے، یعنی پہاڑ خوف خدا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا، یہاں بھی انزلنا کہا، پھر تورات کے معاملے میں بھی انزلنا کہا، پھر کیا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے بالحق، حق کے ساتھ نازل کیا ہے. ہر جگہ اللہ نازل بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم نے، میں نے نہیں، تم نے نہیں. جو کل کی مجلس میں کہا متکلم مع الخیر، جب وہ کسی کو اپنا ہم کر دے تو پھر وہ خیر نہیں رہتا. ہر نازل ہونے والی شے کے لیے وہ کہہ رہا تھا انزلنا. تورات نازل ہوئی تو انزلنا، قرآن نازل ہوا تو انزلنا، اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو انزلنا. بڑا لطف آیا سورہ حدید میں جب اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ہم نے آسمان سے ایک لوہا نازل کیا. اس کا مطلب یہ عام لوہا نہیں. جنہوں نے 5ویں شدید عصری سوشل اسٹڈیز بھی پڑھی ہے، جنہوں نے 7ویں 8ویں کی مطالعہ پاکستان بھی پڑھی ہے، یہ سب معدنیات ہوتی ہے زمین کے اندر. لوہا نکلتا ہے، آئرن پیدا ہوتا ہے زمین سے. یہ کون سا لوہا ہے جو انزلنا آسمان سے آ رہا ہے؟ کوئی اور لوہا نہیں آیا، صرف ایک ہی لوہا تھا جو زمین سے نہیں نکلا، جو آسمان سے نازل ہوا. یہ وہی لوہا ہے جسے لیلۃ القدر گھر میں صاف کر دیا. میرا مولا تمہیں سلامت رکھے. پیچھے تک اگر آواز جا رہی ہے تو ہاتھ اٹھائیے گا.
یا علی امیر المومنین حضرت فی سبیل اللہ فیصل شاہ جی چھوٹے بچے تھوڑا سا گھبرا گئے چونکہ ان سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ وہاں کیا کوئی لوہے کی فیکٹری تھی کہ جہاں سے علی کی ذوالفقار نازل ہوئی؟ کیا وہاں کسی لوہار کی بھٹی تھی جہاں ذوالفقار کا لوہا چڑھا گیا؟ ہاں وہاں تین دل ہے اسی بکرا منڈی کے ساتھ ہے جہاں سے اسماعیل کا تھوڑا سا جاگنا شاید میں 11 انزلنا میں ذوالفقار والی آیت نہ پڑھتا لیکن اسماعیل والا وقت بچا کر آپ کو مجلس میں لانے کے لیے میں نے نظر اللہ نیاز حسین بھی پڑھی. ہم نے نازل کیا انزلنا. کیوں انزلنا؟ لیکن قدر میں اور باقی کے نظموں میں فرق تھا. یہاں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. باقی ہر جگہ کہہ رہا تھا تورات نازل ہوا تو انزلنا، قرآن نازل ہوا تو انزلنا، اللہ کی وحی آئی تو انزلنا، ذوالفقار آئی تو انزلنا. لیکن سورہ قدر کے ابتدا میں تعارف لیلۃ القدر کے لیے جس کا نظم پڑھا تو کہا انا انزلنا نہیں انزلنا. غائب کی ضمیر ہے یعنی لیلۃ القدر میں جو نازل ہوا وہ نظر نہیں آ رہا. نہیں پریشان نہیں گھبراہٹ نہیں. پھر سے سر اٹھائیے. تورات نازل ہوئی قرآن میں ارشاد ہوا وَأَلَقَ الْأَلْوَاحَ. محمد کی ریت میں آنے والے موسیٰ ہم نے وہی تو تم پر بھی اتاری ہے. لو محمد کا صدقہ تم بھی نبی ہو. موسیٰ ان تختیوں جن پر تورات لکھی ہے ڈال دو لوگوں کے سامنے. پتہ چلا تورات آئی نظر آ رہی، قرآن آیا آج تک نظر آ رہا ہے، ذوالفقار آئی نظر آ رہی ہے. لیکن جیسے اب تک وہ تو مرحب کو نظر آئی نا ویسے کسی کو نظر جیسے ذوالفقار ان دونوں کو نظر آئی ویسے اور کس کو نظر آئی ہوگی. ہاں ابھی آپ بھی انتظار کریں کیونکہ اللہ بھی انتظار کر رہا ہے. کیونکہ جیسے ذوالفقار محمد کو نظر آئی ویسے اور کسی کو نہیں آئی. اب آئے گی مقصر مولوی کو نظر آئے. میرا مولا جنہوں نے یاد دینے والے بندوں کو دیکھا ہے اس کا مطلب ان کے اندر خوف کی رمق باقی ہے. لیکن 2026 میں جسے فضائل پڑھتے اور سنتے ہوئے ڈر لگتا ہو مہربانی کر کے وہ مذہبی شیعہ کی جان چھوڑ دے کیونکہ علی گزرے کا نہیں علی بہادر کا ہے. میرے مدد سلام مل کے بولا ہے علی. آج میں خراب ہے آج نعرے کی ذمہ داری کو میرے پہ رہنے دے تاکہ میں بڑی جلدی اگلی چوٹی پر جا سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ جو شے کو نازل کر رہا تھا تو ہر مرتبہ فرما رہا تھا انزلنا ہم نے اسے نازل کیا کیونکہ بھائی ابو ذر ذوالفقار بھی نازل ہوتی دکھائی دے رہی تھی اور آپ بھی دکھائی دی قرآن بھی امجد بھائی دکھائی دیا. لیکن میرے سرکار اب یہ کیا معاملہ ہو گیا جو لیلۃ القدر میں نازل ہو رہا ہے وہاں انزلنا نہیں یہ انزلنا ہے. یہ غائب کی ضمیر ہے یعنی لیلۃ القدر میں جو نازل ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. بندہ آ گیا میرے چھٹے امام کے پاس
اور آ کے کہنے لگا مولا یہ لیلۃ القدر کو آپ نے کل بتایا تھا کہ آپ کی جدہ کا اس میں محلہ ہے. میرے سرکار آج تیسرا دن ہے, انہیں پہلی مجلس سے بھی پہلے کا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر تعارف کس کا ہے. میں صرف پڑھ رہا ہوں فما ادراک کیا ہے اور لیلۃ القدر کا تعارف کیا ہے. میں نے تمہیں دونوں دن وما ادراک بتایا جس وجہ سے لیلۃ القدر کا ادراک اللہ چیلنج کر کے بتا رہا ہے کہ تمہیں کیا خبر کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے, تمہیں کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے, تمہیں کیا خبر یہ لیلۃ القدر کیا ہے. اب اس لیلۃ القدر میں جو نازل ہوا وہی اسی لیلۃ القدر کا پہلا تعارف ہے. مولا کیا ہے وہ جو نظر بھی نہیں آتا اور اس لیلۃ القدر میں نازل ہوا, کاہیا ولایت علی ابن ابی تم آباد رہو, تم ہمیشہ زندہ باد رہو, تم سدا سلامت رہو. بڑی توجہ فرمانا علی ابن ابی طالب وہ علی امیر المومنین کی پاک و پاکیزہ ولایت ہے جسے اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے. ہم نے ولایت علی کو نازل کیا ہے. لیلۃ القدر میں کون ہے لیلۃ القدر؟ مادر حسنین علمہ والے کی سکینہ. لیلۃ القدر اللہ کہہ رہے ہم نے آکما صحرا کے حصار میں علی کی ولایت کو نازل کیا ہے. پتہ چلا کہ محافظ ولایت بھی ہے, یہ مبلغ ولایت بھی ہے. وہ ولایت جو بن کر نظر نہیں آ رہی تھی, وہ جس کی چادر ہے ان کو مخفی جن میں محفوظ ہے. میرے مولا کو مسلم اور آواز میں ہمیشہ زندہ باد. وہ بھائی نہیں نعرہ لگا سکتے. میرا مولا تم سلامت رکھو. اب پتہ چلا لیلۃ القدر کا پہلا تعارف کیا. لیلۃ القدر کا پہلا تعارف ہے کہ اس میں انزلناہ بن کر ولایت علی امیر المومنین نازل ہوئی. کیوں نازل ہوئی؟ تو پوچھنے والا عارف تھا, معصوم کا فرمان آگے بڑھا. مولا کیا ضروری تھا کہ ولایت علی لیلۃ القدر یعنی جناب سیدہ کے حساب ہی اترے؟ تو وہاں میرے مولا صادق نے ایک حدیث بیان فرمائی. میں ان سامعین کی نظر کرنے لگا ہوں جنہیں عبارت کا لطف بھی آتا ہے اور ترجمے کا, ورنہ ترجمے میں تو سارے سامنے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ جعل حریما لکل امر مقدس و معظم. اللہ نے ہر مقدس اور معظم امر کے لیے ایک حرم بنایا ہے. ہمیشہ اللہ نے ہر مقدس اور معظم امر کے لیے ایک حرم قرار دیا ہے. مولا سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے روزے کو نازل کرنا تھا تو ماہ رمضان کو اس کا حرم قرار دیا, کیونکہ روزے کی جو عزت ماہ سیام میں ہے وہ پورا سال روزے کی محفوظ نہیں. حرم حریم اس چار دیواری کو کہتے ہیں جس میں کسی امر کی
محفوظ ہو تو اللہ کے نبی کے وارث فرما رہے ہیں ان اللہ جعل حریما لکل امر مقدس اور معظم، جو اس کا مقدس اور معظم امر ہے اس کے لیے اللہ نے ایک حریم قرار دی، ایک حرم قرار دیا، ایک چار دیواری قرار دی، ایک ایسی حد قرار دی کہ جس میں اس کی ویسے ہی محفوظ رہے کہ جیسے وہ امر اللہ نے اتارا ہے تو روزے کی حرمت محفوظ ہو گئی۔ ماہ رمضان میں بڑی توجہ فرمائیے گا بھائی، کیا اللہ نے نازل کرنا ہے قرآن، رسالت مصطفیٰ کو حرم بنایا تاکہ قرآن کی حرمت محفوظ رہے۔ اللہ نے نبوت کر دی ہے ختم، نبوت محمد مصطفیٰ کو حرم بنایا تاکہ ختم نبوت قیامت تک اس میں اپنی حرمت کے سمیت رہے۔ ہر شے کے لیے، ہر مقدس امر کے لیے اللہ نے ایک حرم بنایا۔ قرآن کے لیے رسالت مصطفیٰ حرم ہے، ختم نبوت کے لیے نبوت محمد حرم ہے۔ حرم کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے عرب کو حرم بنایا تاکہ اس میں مکے کی حرمت محفوظ ہو، پھر اللہ نے مکہ کو حرم بنایا کہ اس میں اس کے کعبہ کی حرمت محفوظ ہو، اور پھر مکہ حرم تھا کعبہ کا، عرب حرم ہے مکہ میں، یعنی حرم کے اندر حرم، پھر حرم، عرب حرم، اندر مکہ حرم، مکے میں کعبہ حرم، کعبے میں ابو طالب کا حرم۔ ایسے میں جو بندے 4 منٹ سے روشتے ہیں وہ لگ گئی، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں جب جملہ آئے گا تب جاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ حرم وہ ہوتا ہے کہ جس میں حرمت محفوظ ہے، تو اب ہوا کیا؟ رسالت مصطفیٰ قرآن کا حرم، نبوت محمد ختم نبوت کا حرم، عرب مکہ عرب کا حرم، اور یاد رکھنا کعبہ حرم ہے مکہ کا، یاد رکھنا عرب حرم کے اندر، حرم کے اندر، حرم کے اندر ابو طالب کا حرم۔ کیا حرم کے اندر حرم ہے، مگر ولایت علی اللہ کا وہ سب سے بڑا امر ہے کہ جس کے لیے حرم کی سب سے کمال ہونا چاہیے تھا۔ بھائی علی مولا بیت اللہ میں آئے تو ولایت علی کہاں آتی؟ اللہ نے کہا لا وہ حرم ہے کہ جس میں اس کا مطلب ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے اللہ نے ليلۃ القدر کو حرم رکھا، مگر نازل کرنی تھی اس نے مدد چاہیے ليلۃ القدر کی۔ چلا اس نے جو کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، خالی میں نے نہیں ہم نے اسے اتارا قادر میں، جس کی کبھی بھی توجہ نہیں ہوئی تو تھوڑی سی باتیں لگی ہے تاکہ چہروں سے مستحکم پھیل جائے۔ علی مولا کا لقب میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، وہ شہنشاہ کہ جس میں اسم کا انطلاق ہے، وہ شہنشاہ کہ جس میں ربوبیت کا انطلاق ہے، وہ شہنشاہ کہ الکبار جس کی ولایت کا طواف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں انا ستر اللہ العظم، انا اسم اللہ العظیم۔ لیکن ایک لقب میرے مولا کا
اسماء و الکعبے امیر المومنین نے عبد الرسول سنوسی نے لکھا، وہ کہتے ہیں علی مولا نے اپنے خطبے میں کہا تھا انا حرم اللہ الاکبر، میں اللہ کا سب سے بڑا حرم ہوں۔ حرم کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کی جس اچھا، وہ جو سوال پہلے دن سے تھا کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا ہوا، اس کا جواب آ گیا۔ یہ لیل کیا ہے اور جناب سیدہ کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ کل اسی سے مجلس کا آغاز ہوگا، مگر آج انزلناہ کو ذرا سا آگے بڑھانا۔ وہ جس میں توحید محترم رہے، اس حرم کا نام ہے علی بن ابی طالب، اور ولایت ہے اختیارات علی امیر المومنین کا نام۔ اللہ کا ذاتی حرم کسی چادر کے باہر تو پوچھ رہا تھا نا، اجازت ہے میں لیلۃ القدر نے کس کس کو بنا دی؟ حدیث کے ساتھ تو سب کے ذہن میں ہے۔ قرآن کا حرم رسالت مصطفیٰ، ختم نبوت کا حرم نبوت مصطفیٰ، قرآن وحی رسالت ختم نبوت کو اپنے عہدوں میں سمیٹ کر محمد مصطفیٰ فرما رہے تھے اپنی شہادت مصطفیٰ نبیوں کے سلطان بابا بن کے نہیں آئے، نبیوں کے سلطان جب سیدہ کے دروازے پر آئے اور آگے کا انی اجدو فی قدمی سوفن، میں اپنے بدن میں سوف محسوس کر رہا ہوں، اور لاہور والوں کو میں 3 سال پہلے بتا چکا ہوں کہ اس سوف کا مطلب کمزوری نہیں، اضعافا مضاعفا، جو گناہ ہونا، شاذ گناہ ہونا۔ نبیوں کے سلطان جن کی وجہ سے 18,000 عالمین میں وہ سیدہ کے دروازے پر آگے کہہ رہے تھے بیٹی میں اکیلا سوف محسوس نہیں کر رہا، جو میرے صدقے بنا ہے۔ میرا مولا تمہیں سلامت رکھے، بڑی جلدی سے سر اٹھانا، توجہ کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ اگر مصطفیٰ کے بدن میں کمزوری آئے تو پھر سورج بھی کمزور ہوگا، پھر چاند بھی کمزور ہوگا، پھر زمینیں بھی کمزور ہوں گی، پھر آسمان بھی کمزور ہوگا، عرش کمزور، جنت کمزور، لوح کمزور، قلم کمزور۔ دیکھ لینا، سوچ سمجھ کے کہنا، کسی کیونکہ اگر کسی نے مصطفیٰ پر تہمت لگائی فرش تک کوئی بھی شے جو محمد کا صدقہ بنی ہے وہ تہمت سے محفوظ نہیں رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے تو اللہ نے حسن اور حسین کو محمد کا بیٹا بنا کے نازل کیا، چونکہ اگر اب محمد میرے چلے
پوری کائنات اندر کے میرا مولا تمہیں سلامت رکھے، تم آباد رہو، تم ہمیشہ سے آباد رہو۔ نبیوں کے سلطان آئے پورے عہدوں کے سمیت اور آ کر کا ایتینی بالکساء الیمانی، کہا کیوں تھا؟ کیونکہ سیدہ نے فرمایا انی اوہیسک باللہ شاہبتہ من الصوف، بابا آپ کے بدن کی طاقت میں اضافے کے لیے اسے 2 گنا سے 4 گنا اضعاف مضاعفہ قرآن میں آئے تھے، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، 2 گنا پر 4 گنا سود نہ کھاؤ۔ فضائل ملنے ہوں تو رد سود والی آیت سے بھی مل جاتے ہیں۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، 2 گنا پر 4 گنا۔ تو نبیوں کے سلطان نے آ کے کیا فرمایا؟ میں کمزور نہیں بیٹی، میں 2 گنا ہونے آیا ہوں، بیٹی میں 4 گنا ہونے آیا ہوں۔ لوگ آپ اس سے زیادہ حیران ہو جائیں گے، یا رسول اللہ 2 گنا کیسے ہوں گے، 4 گنا کیسے ہوں گے؟ کہ پہلے میری بیٹی چادر اڑائے گی، حسن اور حسین آئیں گے، میں 2 گنا ہو جاؤں گا، پھر علی و سیدہ آئیں گے، میں محمد 4 گنا ہو جاؤں گا۔ لیکن جو سیدہ نے فکرہ کہا وہ فکرہ قابل غور تھا۔ یہ قرآن کا حرم ہے، یہ ختم نبوت کا حرم ہے، یہ 18,000 عالمین کی وجہ تخلیق ہے۔ نبیوں کے سلطان کو بیٹے نے کہا انی اعیذک باللہ شاہبتہ من الصوف، پاپا میں آپ کو اس صوف کے لیے اللہ کی پناہ میں دے رہی ہوں۔ تو کیا محمد مصطفیٰ نے کہا نماز پڑھے یا امت کا عمرہ کرنے چلے یا امت کا روزہ رکھے یا نہیں؟ ایتینی بالکساء الیمانی فخذینی، بیٹی اپنی چادر لے اور مجھ پر بنا دے، چونکہ مصطفیٰ نے بھی اللہ کی پناہ میں جانا ہو اور لیلۃ القدر کی چادر میں میرا مولا آپ کو صحیح سلامت رکھے۔ اچھا بھائی ابو ذر اگر اجازت سارے دیں تو شیخ آصف صاحب کی ایک فرمائش تھی 12 رجب کو، مگر وہ فرمائش کر کے آپ کے جشن میں آئے ہی نہیں، تو میرا دل وہ بالکل یہاں متصل ہو رہی ہے۔ میں بزرگوں کی دعا حاصل کرنے کے لیے ایک فکرہ آگے پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا ہے؟ مقام لیلۃ القدر، اسی معظمہ کی ولایتوں تو کنزل مخفیًا کے باہر حسنین پوچھ رہے اجازت ہے؟ اچھا جو شہادتوں کا حرم ہے، حسن مجتبی جو کرم الہی کا حرم ہے، علی امیر المومنین جو حرم اللہ الاکبر ہے، اس کا مطلب حرم جو بھی ہو، آخر اس حرم کے حرم کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو بات آگے بڑھنے لگی ہے، یہی لیلۃ القدر معظمہ اپنی دہلیز سدرہ کے اندر موجود نبیوں کے سلطان آ گئے، باہر سلمان محمدی کو لے کر جو جعفریہ والے اشر اسلامی میں تھا، تو جناب والی مجلس میں اس نے یہ جملہ سنا ہے، مگر آج میں اسے وہاں جا کر مکمل کرنے لگا ہوں جہاں بات اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کے ساتھ مکمل ہو جائے، اور کل سے پھر ہم لیل کے ترجمے پر 2 دن کے لیے سفر شروع کریں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ یہ کسے نازل کیا ہے؟ یہ ولایت علی کو نازل کیا ہے۔ کہاں نازل کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر کے حساب میں، یہ لیلۃ القدر کے پردے میں دیکھنا آپ نے میری طرف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیوں کے سلطان نے سلمان محمدی کو کھڑا کیا باہر،
اندر آواز دے کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا بنت سید المرسلین، اے مرسلین کے سردار کی بیٹی، آپ پر میرا سلام ہو۔ معظمہ آئی کا باہر میرے ساتھ سلمان کھڑا ہے، اندر جناب فضا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے میرے ساتھ وہ کھڑی ہے جو فخر سلمان ہے، فخر سلمان ہے، کیونکہ سلمان کی حد ہے دروازے کے باہر مقام فضا شروع ہوتا ہے، پہلی سی ہے اندر کی جانب۔ یاد رکھنا دو باتیں ہیں، یہ وہ در ہے جہاں اندر اور باہر کا تصور ہی نہیں، یہ صرف دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ سلمان کے لیے باہر ہی باہر تھا اور جناب فضا کے لیے اندر بھی باہر تھا اور باہر بھی اندر تھا۔ بچانا خیرات مانگنا مگر چوڑا صاحب نہ کرنا۔ بیٹی فضا آپ سیدہ کے ساتھ آگے کھڑی ہیں، انشاءاللہ آج آپ کے لیے بڑی دعائیں کروں گا۔ ایک دفعہ ذرا سارے سار اٹھانا ہے بھائی۔ بیٹی فضا آپ سیدہ کے ساتھ اندر ہے، سلمان باہر ہے۔ بیٹی آج میں ایک اعلان کرنے والا ہوں، کہ بابا بسم اللہ حکم فرمائیے۔ کہ بیٹی جو آپ پر اس طرح درود پڑھے تو میں محمد گواہی دیتا ہوں اللہ اسے معاف کر دے گا۔ آج آپ نے انسان سے ہند رکھنا ہے، اور جو ساتھ مجلس میں جعفریہ قانونی میں تھا انہوں نے گواہی دے دی ہے کہ بات آج اس سے اگلے مرحلے پر چلی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی جو آپ پر اس طرح سے درود پڑھے گا تو میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ اسے معاف کر دے گا۔ کیا بات کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ۔ فاطمہ پڑھی یا سنی صلوات اللہ علیہ، وہ ایک دفعہ ذرا ساتھ اٹھانا بھائی۔ اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وقالیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، سر المستودع فیہا۔ ہو سکتا ہے آواز آگے نہ جا رہی ہو، لیکن ایک دفعہ ذرا سارے سب اٹھا کے فکر سننا۔ اللہم صلی علی فاطمہ، بیٹی آپ پر درود ہو، ابیہا آپ کے بابا پر درود ہو، ابیہا آپ کے حسن پر درود ہو، ابیہا آپ کے دونوں بیٹے پر درود ہو، وَاسْكَرْ لِلْمُسْتَوْدِعَ فِيهَا، اور اس راز پر درود ہو جو آپ کے پاس چھپا ہوا ہے۔ جو امانت ہے لیلۃ القدر کے پاس اور اتنا درود ہو اس راز جتنا اللہ کا علم ہے، سیدہ کے بابا پر درود، سیدہ کے حسن پر درود، سیدہ کے دونوں بیٹوں پر درود، اور اس راز پر درود۔ اتنا اللہ کا علم ہے، اتنا درود یہ راز ہے جو انسان کے پاک وجود بھی سیدہ کے پاس امانت ہے۔ مولا صلی فرماتے ہیں کوئی اور نہیں، وہ راز ابو فاضل ہے۔
میرا مولا آپ کو صدا سلامت تو راز کوئی اور رہی اللہم بھائی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ تشریف رکھیں اللہم صلی علی بڑی توجہ جی سیدہ آپ پر درود آپ کے بابا پر درود آپ کے ہمسر پر درود اور اس سر مستودعہ پر درود جس کا نام ابو الفضل العباس ہے جس پر جو جو آسرا ہے علی کی بیٹی وہ غازی اتنا بڑا آسرا ہے کہ سید سجاد نے بھی پورے راستے جب کسی نے معصومہ کو مارا نہ لوگ کہا چچا غازی اگر آج آپ ہوتے میری بہن کو نہ کوئی پالے مارتا جس مسائل کا حکم ہے وہ کل بھائی ابو ذر میں پڑھوں گا مجھے آج 2 جملے اور پڑھنے جس معصومہ کا مسائل میں نے کل پڑھا اسی منزل سے ایک منزل آگے بلند کرنا آزاد ہے وہی معصومہ شام کے بازار میں ایک آوارہ عورت نے علی اکبر کے ساتھ پکڑا ایک دفعہ رو کے کہتی ہے بہن سدھرا اچھا ہوا آپ نہیں آئی ورنہ میرا بھائی سجاد اس بازار میں کب کیسے گیا تھا آزادہ والے مظلومی کربلا چلے بھائی گزر کرتا ہوں ماحول جو بھی ہو لیکن ایک دفعہ توجہ کرنا چونکہ وہ شہادت تو نہیں پڑھی جا سکتی جو نسو حکم تک بھی شہزادہ علی اکبر کی ہو میں نے جہاں ان پچھلے دنوں میں شبیہ زیارت پر عمل کروائی کوشش کیا ہے کہ مسائل کم سے کم پڑھنا پڑے لیکن یہاں جو اللہ کا شبار ہے تو ایک فکر سننا ایک ضعیف عیسائی عورت نے نیزے پر چہرہ علی اکبر دیکھا اور نیزے کے نیچے اپنا دامن پھیلا کے ساتھ والیوں سے کہتے دعا کرنا یہ فونا ہو کنٹرول ہو کہ میرے محلے میں محمد دیکھا تھا مجھے لگ رہا ہے امت نے اپنے نبی حسین جملہ اور سننا اصل اتنا پیار ہے آپ کا حسین کو شہزادہ علی اکبر سے جیسے سورج مکھی کا پھول ہر وقت سورج کی طرف ساتھ ساتھ چلتا ہے کیونکہ سے آپ کا حسین اپنے مصطفیٰ تصویر والے بیٹے دیکھ لیتے ہیں جہاں شہزادے کے سر والا نیزہ چلتا تھا کریم کربلا زخمی نگاہوں سے مصطفیٰ کی زیارت کرتے تھے کہ ایک دن شبر کو باپ بیٹے کی یہ محبت پسند نہیں آئی اس نے سجاد مولا کو پانے کا ارادہ کیا اس نے آقا حسین کا سر نیزے سے اتارا ایک پرانے صندوق میں رکھ کر اس پر سنگ آبود تالا لگایا ایک صندوق میں شہزادہ علی اکبر کا سر رکھا اور اس صندوق پر لگانے کے لیے تالا نہیں تھا اسے رسیوں سے باندھ دیا اگلے دن اس نے صبح آقا حسین کے سر کا صندوق کھولا مگر اندر سیدہ جلال کا وہ سر ہی نہیں تھا جو نیزے پر بھی کہتا تھا أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ظالم تعزیل لے کر آیا میرے زخمی سجاد مولا کو ایک تعزیل ایسے نہیں تعزیل سجاد مولا کے چہرے
میرے علی اکبر کا سر کمال ہے جو سر اکبر والا سر کھیلا شبیر لگے ہوئے ملکوں سے اکبر کو چھپ رہے تھے فما من سنزلك إلا رحمة للعالمين یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین صرف دو یا 3 منٹ کی نظر نبی اکرم صاحب مولا کے بیٹوں کی زندگی کا راستہ نہیں اے شہزادہ علی اکبر مولا جس کی جوان اولاد ہے کبھی اس منظری ازلان مومن ہے جوان بیٹے کا غم نہ دکھانا کیونکہ جوان بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے ہم نے کربلا میں دیکھا نہیں مگر جس نے دیکھا 35 سال خوب گیا سجاد مولا فرماتے ہیں میں بتاؤں ہر بی بی کا سوال میرا الگ مقتل تھا میری معصومہ پوچھتی تھی سجاد کیا انہیں نہیں پتا میں سید زادی ہوں یہ مجھے صدقے کی کھجوریں مارتے ہیں معصومہ شریعت الحسین پوچھتی تھی سجاد کیا انہیں نہیں پتا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں کہ مجھے باغی کی بہن کیوں کہتے ہیں مگر میرے مولا سجاد فرماتے ہیں تو بیویوں کا سوال بازار میں میری الگ شہادت تھی علی اصغر کی ماں رو کے کہتی تھی زین العابدین نیزوں میں سارے بڑے بڑے سر ہیں میرے اصغر کا سر نظر نہیں آتا لیکن چاچا سوال نہیں جو قیامت ہے جو کسرے علی کے نابج ہے تو ہم سے محرم کا حق نہیں سید سجاد فرماتے ہر بیوی سروں کے نیچے چلتی تھی مگر علی اکبر کی ماں جناب لیلا روٹ کی برہنہ پوچھتا کبھی ادھر گرتی تھی کبھی سجاد مجھے بتانا میں کتنا صبر کروں میں اس وجہ کے لیے میں نے صبر کیا انہوں نے میرا اکبر مارا میں نے صبر کیا میرے اکبر کا کلیجہ پرچی میں گیا میں نے صبر کیا میرے حسین کا سر نیزے میں میں نے صبر کیا یہ اکبر کا دل چھوٹی سی میرے سامنے آ کر بھول بچا کر کہنا میں نے